بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی مومن کا ناحق قتل ساری دنیا کے زوال اور تباہی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سوال: دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام کیا تھا؟ جواب: دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام تھا۔ سوال: دنیا کے دوسرے انسان کا نام کیا تھا؟ جواب: دنیا کے دوسرے انسان کا نام حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے والدین کا کیا نام تھا؟ جواب: وہ والدین کے بغیر ہی آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا۔ سوال: نسل انسانی کے ماں اور باپ کون تھے؟ جواب: باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا ماں تھیں۔ سوال: کیا آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے یہ دنیا موجود تھی؟ جواب: ہاں، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی، اناس اور اربع سے پیدا فرمایا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس دن ہوئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یوم عاشورہ جمعے کے دن ہوئی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کس چیز سے پیدا کی گئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کا مہر کیسے ادا فرمایا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھ کر۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت فرشتوں سے کیا فرمایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا اسم گرامی کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا اسم گرامی 45 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو انہوں نے کیا کیا؟ جواب: ابلیس کے علاوہ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔
بددیانتی کو امانت دار سمجھا جائے گا اور دیانت دار کو بددیانت کہا جائے گا، اور وہ بسا باتیں کریں گے۔ کہا گیا، روح بسا کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیر آدمی عوام کے معاملات میں رائے دے گا۔ سوال: جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے قبل ان کی خلافت کا اعلان کیا تو فرشتوں نے کیا عرض کیا؟ جواب: کیا ایسی ہستی کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد اور خون ریزی کرے؟ سوال: فرشتوں کے فساد اور فتنے کے اندیشہ ظاہر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جواب: فرمایا، میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنے سال رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال رہے۔ سوال: کیا سگریٹ پینا اور نسوار کھانا حرام ہے؟ جواب: سگریٹ نوشی حرام ہے کیونکہ یہ گندی چیز ہے اور بہت سے نقصانات پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں سے پاکیزہ چیزیں ہی ان پر مباح کی ہیں اور گندی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ پیغمبر لوگوں کو بھلائی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور گندی چیزیں حرام کرتا ہے، اور تمباکو نوشی اپنی تمام قسموں سمیت پاکیزہ چیزوں سے نہیں بلکہ گندی چیزوں سے ہے۔ اسی طرح تمام نشہ آور چیزیں بھی گندی چیزوں سے ہیں۔ تمباکو کو پینا، خریدنا اور ان کی تجارت کرنا سب ناجائز ہے، جیسا کہ شراب کی صورت ہے۔ لہٰذا جو شخص سگریٹ پیتا ہے یا اس کی تجارت کرتا ہے، اسے جلد ہی اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع اور توبہ کرنی چاہیے، گزشتہ فعل پر ندامت ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا چاہیے، اور جو شخص سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ مذکورہ بالا دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ سگریٹ پینا اور نسوار کھانا روزے اور بغیر روزے دونوں حالتوں میں حرام ہے، اور اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں سگریٹ پیتا ہے یا نسوار رکھتا ہے تو اس کا گناہ عام حالتوں سے زیادہ ہوگا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اور کن کو زمین کی طرف اتارا گیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے سانپ اور مور کو بھی زمین کی طرف اتارا گیا۔ سوال: حضرت حوا کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام سے کس دن ہوا؟ جواب: حضرت حوا کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام سے جمعے کے دن ہوا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے کس حصے میں اتارے گئے؟ جواب: سر اندیب میں، جو ہندوستان کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا جو اب سری لنکا میں ہے۔ سوال: حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کے کس حصے میں اتاری گئی؟ جواب: حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کے ساحل دریائے بند پر جدہ میں اتاری گئی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے برس تک شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟
جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے 100 سال تک شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کتنے سال بعد معاف ہوئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش 350 سال بعد معاف ہوئی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا پر عجز و انکساری کی توبہ کی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ سوال: کیا حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوعہ پھل کھا کر گناہ کیا تھا؟ جواب: یہ گناہ نہیں بلکہ بھول تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہاں ہوئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات مقام عرفات میں ہوئی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہم السلام کی ملاقات کی تاریخ کیا تھی؟ جواب: 9 ذی الحجہ، اس لیے اس دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود 70 گناہوں کے برابر ہے، جن میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح یعنی جمع کرے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی دفعہ تشریف لائے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 12 مرتبہ تشریف لائے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہم السلام نے جنت کے کس درخت کے پتوں سے اپنا ستر چھپایا تھا؟ جواب: انجیر کے پتوں سے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کون کون سی چیزیں لائے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے حجر اسود، جنتی درختوں کی پتیاں یا پھولوں کی پنکھڑیاں، وہ عصا جو جنت کے درخت سے تھا، بلیچہ، کدال، کندریا، الفسدان، اہران، ہتھوڑا، سنڈاسی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے بیر کا پھل کھایا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا لمبا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 گز لمبا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا وصال کس جگہ ہوا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا وصال مکہ معظمہ میں جمعے کے دن ہوا۔
سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر کتنے سال ہوئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر تقریباً 1000 سال ہوئی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر سب سے پہلے کون سا کلمہ صادر ہوا؟ جواب: الحمدللہ رب العالمین۔ سوال: جب جنت میں آدم اور حوا علیہم السلام ممنوعہ درخت کا پھل کھا گئے تو اچانک کیا محسوس ہوا؟ جواب: انسانی لوازمات کا ظہور ہوا اور برہنہ محسوس کر کے ستر چھپانے لگے، گویا انسانی تہذیب کا آغاز تھا۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے مال اور مویشی کو بد دعا دو، کہیں تم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قبولیت کی گھڑی کی موافقت نہ کر بیٹھو کہ جس میں جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے کتنے اور کون سے مراحل تھے؟ جواب: مٹی سے ایک انسان کی تخلیق، پھر شکل و صورت اور اعضاء کو تقویت، بعد روح پھونک کر جیتا جاگتا انسان۔ سوال: وہ کون سی سواری ہے جو آدھی اللہ نے بنائی اور آدھی انسان نے بنائی؟ جواب: گدھا گاڑی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہم کھانے کے لیے خریدتے ہیں مگر اسے کھاتے نہیں ہے؟ جواب: چمچ کو ہم خریدتے ہیں مگر کھاتے نہیں ہیں۔ سوال: کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف، ذکر و اذکار، تسبیح اور قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جواب: لیٹ کر تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار کرنے اور تسبیح پڑھنے میں حرج نہیں، البتہ لیٹ کر پڑھنے میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں اور اگر لحاف اوڑھا ہو تو منہ لحاف سے باہر نکال لیا جائے، اور اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ بستر پاک ہو۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الرحمن۔ سوال: جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: جس لڑکی کے چہرے پر بال ہو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو 3 سوئیاں رکھتی ہے مگر سلائی نہیں کرتی؟ جواب: گھڑی 3 سوئیاں رکھتی ہے مگر سلائی نہیں کرتی۔ سوال: وہ کیا ہے جو دھوپ سے پیدا ہوتا ہے اور سایہ دیکھتے ہی مر جاتا ہے؟ جواب: پسینہ۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو دھوپ میں نہیں سوکھتی؟ جواب: پسینہ۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو لڑکیاں پہنتی بھی ہیں اور کھاتی بھی ہیں؟ جواب: لونگ۔ سوال: کیا مسلمان عورت کسی مرد ڈاکٹر سے علاج کروا سکتی ہے؟ جواب:
مسلمان عورت کو اجنبی مردوں کے سامنے اپنا سارا جسم ڈھانپنے اور مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو مرد کی شرمگاہ اور عورت کو عورت کی شرمگاہ دیکھنے سے منع کیا ہے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آئے، جیسے فوت ہونے کا اندیشہ ہو، کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہو، یا ناقابل برداشت تکلیف اور درد وغیرہ ہو، تو علماء کرام نے اس حوالے سے درج ذیل تفصیل بیان کی ہے۔ نمبر 1، انسان کا ضرورت کی بنا پر علاج کی غرض سے اپنی شرمگاہ کسی دوسرے کو دکھانا جائز ہے، لیکن مرد علاج کے لیے مرد ڈاکٹر کے پاس اور عورت علاج کے لیے عورت ڈاکٹر کے پاس جائے گی۔ نمبر 2، اگر عورت کے علاج کے لیے مسلمان عورت ڈاکٹر موجود ہو تو وہ غیر مسلم عورت ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے نہیں جائے گی۔ نمبر 3، اگر علاج کے لیے کوئی عورت ڈاکٹر موجود نہ ہو تو پھر ضرورت کی وجہ سے مرد ڈاکٹر سے علاج کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں ضروری ہے کہ مریضہ عورت کے ساتھ اس کا خاوند یا کوئی محرم رشتہ دار، کوئی اور امانت دار خاتون موجود ہو۔ ڈاکٹر کا دینی اور اخلاقی لحاظ سے امانت دار ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، اگر مریض کے ڈاکٹر کو مرض بیان کر دینے سے علاج ہو سکتا ہے تو جسم دکھانا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 5، ڈاکٹر کو اتنا جسم ہی دکھایا جائے گا جتنا دیکھنا علاج کے لیے ضروری ہے۔ اور نمبر 6، اگر جسم کو دیکھ کر علاج ہو سکتا ہے تو ہاتھ لگانا جائز نہ ہوگا۔ موجودہ دور میں بہت سے لوگ اس معاملے میں غیر سنجیدہ رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عورت کے لیے قابل عورت ڈاکٹر ہونے کے باوجود کبھی کسی مرد ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور شریعت کی حدود کو پامال کرتے رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ اسے عذاب نہ دے۔